حمد و ثنا ہو تیری کون و مکان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے۔ دوستو، آج کے اس نشست میں ہم یزید بن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور یزید کے سیاہ کرتوت، سیاہ کارنامے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اس کا سیاہ کارنامہ تھا اس موضوع پر ہم بات کریں گے اور یزید کے حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خلافت 30 سال خلافت رہے گی، اس کے بعد ملوکت آ جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ ایام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو ملا کر کے یہ 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنتے ہیں، ان کی حکومت آتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت کے مکمل ہونے کے 10 سال کے بعد ایک صحابی ہیں جو بڑے اولو العزم صحابی ہیں اور اصحاب شجرہ میں سے ہیں، یعنی وہ صحابی جو صلح حدیبیہ کے موقع سے تقریباً 14 یا 1500 صحابی جو اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لیا تھا، ان صحابیوں میں سے ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت لیا ہے اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ اور یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب باتیں بگڑی تو یہ ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے 10 سال مکمل ہوئے تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر ہی، آپ اپنی زندگی میں ہی ولی عہد کا اعلان کر دیں تاکہ آپ کے انتقال کے بعد خون خرابہ، فتنہ فساد نہ ہو۔ پہلے ہی بہت سارے صحابہ شہید ہو چکے ہیں، اس لیے آپ اپنی زندگی میں ولی عہد مقرر کر دیں۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام گورنروں کو خط لکھ دیا کہ یزید کے ہاتھ پر، یزید کے لیے جو ہے بیعت، ولی عہد کے لیے بیعت لیا جائے۔ اور عطیہ بن قیس کا بیان ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع سے ایک دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی عہد کے لیے یزید اگر موضوع ہے، بہتر ہے، صحیح ہے تو پھر درست ہے، اور اگر بہتر نہیں ہے، حق پر نہیں ہے اور جو ہے اس عہدے کے لائق نہیں ہے تو اللہ اس سے پہلے اس کی موت دے دے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، جس کو حضرت عطیہ بن قیس نے نقل کیا ہے۔ چنانچہ ہر جگہ کے گورنروں نے یزید کے لیے، یعنی یزید بن معاویہ کے لیے، ولی عہد کے لیے بیعت لینا شروع کر دیا۔ مدینہ میں جب یہ بات آئی تو 5 اشخاص ایسے تھے جنہوں نے بیعت لینے سے سرے سے انکار کر دیا۔ یہ بڑے بڑے صحابہ تھے اور یہ بڑے
صحابی کے چشم و چراغ حضرات تھے، جس میں سے سب سے پہلے نمبر پر حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیا قیصر و کسریٰ کی طرح باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، ہی کیا یہ اس طرح کا سلسلہ چلے گا؟ اس لیے ہم اس عہد کو اور اس بیعت کو ہم منظور نہیں کرتے۔ دوسرے نمبر پر تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بڑے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے عالم بھی ہیں، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر تیسرے نمبر پر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر چوتھے نمبر پر ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہن کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ ہم بیعت نہیں لے سکتے۔ جب یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پہنچتی ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکوت اختیار کیا۔ ان حضرات سے جنگ و جدال یا باز پرس اور اس طرح کا کوئی جو ہے یہ کہ میرے خلاف کیوں ہوا، میرے حکم کے مطابق ان لوگوں نے بیعت نہیں کی، اس طرح کا کوئی ریجیکشن حضرت امیر معاویہ نے نہیں لیا۔ پھر یزید 10 سال تک ولی عہد بنا رہا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد 10 سال کے بعد 10 سال تک ولی عہد رہا۔ 10 سال کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یزید کی خلافت کے لیے، یزید کی حکومت کے لیے، یزید کے حاکم بننے کے لیے پھر جا کر کے ہر جگہ خبر بھیجی جاتی ہے کہ پہلے تو ولی عہد کے لیے جو ہے بیعت لی گئی تھی، اب حکومت کے لیے بیعت لی جائے۔ تو پھر اب جو مدینہ میں جو ہے بیعت کی بات آئی تو اس وقت جو ہے ایک صحابی کا 5 میں سے ایک کا انتقال ہو چکا تھا، وہ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب 4 بچ گئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین۔ تو 2 صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ 2 صحابی نے کہا کہ اگر نہیں کرتے ہیں تو جنگ و جدال ہوگا، خون ریزی ہوگی، خون کی ندیاں بہے گی، اس سے بہتر ہے کہ مصالحت کے طور پر اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لی جائے۔ لیکن عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرے سے انکار کر دیا، اور یہ لوگ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ سے ہجرت کر کے یہ لوگ مکہ پہنچے۔ پھر یہ کربلا کی باتیں جو ہے بہت طویل باتیں آتی ہیں۔ یہ یزید کے حکومت میں آنے کے بعد یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی باتیں تھی۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہہ کر انکار کیا، جس کو مورخین نے ابن کثیر وغیرہ بڑی بڑی کتابوں میں جو ہے اس بات کا تذکرہ ہے کہ یزید شہر مکہ میں بیٹھ کر کے شراب پیتا تھا، اور اس چیز کا علم حضرت حسین کو تھا۔ اور یزید کے بارے میں آیا کہ مدینۃ الرسول کے اندر 700 صحابی کو اس نے جو ہے شہید کروایا تھا یزید، اس کا بھی علم حضرت حسین کو تھا۔ پھر اسی طریقے سے 10,000 تابعین کو قتل کروایا تھا، شہید کرایا تھا، اس کا بھی علم حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ اور 300 خواتین کی عصمت دری اس نے کیا تھا یزید نے، اس کی بھی خبر حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھی۔ اور یزید نے خانہ کعبہ کے اوپر سنگباری کروائی، آگ زنی کی،
جس کے پاداش میں خانہ کعبہ کے غلاف جل گئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں جو دمبا آیا تھا اس کا سینگ خانہ کعبہ کے چھت پہ تھا، وہ بھی جل کر کے ختم ہو گیا۔ ان ساری چیزوں، اور پھر مدینہ المنورہ کے اندر مسجد نبوی میں اس نے جو ہے مسجد نبوی میں 3 دن تک آذان نہیں ہوئی اور نماز نہیں ہوئی۔ مسجد نبوی کی بے حرمتی کی گئی، اور منبر رسول کے ساتھ جو ہے گھوڑے باندھے گئے جو لید کرتے رہے۔ یہ ساری چیزیں تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگاہوں میں۔ تو یہ بول کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرے سے انکار کر دیا۔ جس یزید کے بارے میں اتنی چیزوں کے بارے میں جب معلوم ہو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ کربلا کا معاملہ آتا ہے، اور کربلا میں بہت طریقے سے جو ہے یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے سے کون کا بڑا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پاداش میں شہید کر دیے گئے، بے یار و مددگار۔ اور جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اہل بیت کی خواتین تھیں، اہل بیت کے لوگ تھے، اہل بیت کے بچے تھے، انہیں شہید کیا گیا۔ اہل بیت کی خواتین تھیں، ان کے ساتھ بھی جو ہے گستاخیاں کی گئی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو جب تشت میں لے جا کر کے یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وقت جو ہے یزید کے سامنے جب پیش کیا گیا تو اس تشت میں تو یزید کے سامنے قیصر روم کا ایک قاصد بیٹھا ہوا تھا جو نصرانی تھا۔ کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو یزید نے کہا کہ یہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ہے۔ اس نے کہا یہ تو نواسہ رسول ہے۔ یہ روم کا جو قاصد تھا، نصرانی تھا، اس نے کہا کہ یہ تو تمہارے نبی کے نواسہ ہیں، اور تم نے انہیں شہید کر کر کے ان کے سر کو تم نے تشت میں رکھا ہے۔ ہم تو اپنے نبی کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی جو دھول ہوتی ہے ہم تو اس کی بھی عزت کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے نبی کے نام پہ جو ہے اپنے جائیداد، زمین، اپنی دولتوں کو نچھاور کرنے والے ہیں، لیکن تم کیسے ناہنجار ہو کہ تم اپنے نبی کے نواسے کے سر کو تشت میں سجا کر کے رکھے ہوئے ہو۔ پھر اس کے بعد یزید نے کہا کہ اگر تم میرے قاصد نہ ہوتے تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اس قاصد نے کہا کہ میرے قاصد ہونے کا تجھے اتنا خیال ہے کہ مجھے تم قتل نہیں کر پا رہے ہو، میری گردن کو نہیں اڑا پا رہے ہو، میرا خیال کر رہے ہو، لیکن تم نے تو اپنے نبی کے نواسے کا خیال نہیں کیا۔ اس کے بعد جب یزید نے سمجھا کہ اب جگ ہنسائی ہو رہی ہے، پوری رسوائی ہو رہی ہے، پوری ذلت ہو رہی ہے، ذلیل ہو رہا ہوں، تو اپنے گھر کے لوگوں کو کہا کہ 3 دن تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ماتم کیا جائے۔ جب اس چیز کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت زینب بنت علی نے دیکھا کہ یہ ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، انہوں نے 2 بد دعا اس وقت دیا۔ کہا کہ اللہ کرے کہ تم اسی طرح تم لوگ ہمیشہ گریہ وزاری، ماتم اور روتے رہو اور پیٹتے رہو، اور دوسرے یہ بد دعا دی کہ میرا بھائی حافظ تھا، قرآن کا حافظ تھا، قرآن کا عالم تھا، قرآن کا جانکار تھا، میرے بھائی کو تم نے شہید کیا، نہ تو تم میں اور نہ تمہارے خاندان میں کوئی حافظ قرآن ہوگا اور نہ کوئی عالم قرآن ہوگا۔ اور آج معاملہ یہی ہے کہ ان لوگوں میں نہ تو کوئی حافظ قرآن ہے اور نہ کوئی عالم دین ہے۔ دوستو، یہ یزید کے کارنامے تھے۔ یزید کا جو نسب ہے وہ اس کا نسب اس طریقے سے ہے، یزید بن معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ۔ یزید کی کنیت جو تھی
ابو خالد ایموی تھی جو سن 25 یا 26 ہجری میں یہ پیدا ہوا. یہ بڑا لہیم شہیم موٹا تگڑا آدمی تھا. اس کے ماں کا نام میسون تھا اور نانا کا نام بہدل کلبی تھا. یہ اس طریقے سے یزید کا نسب ہے. اور یزید جو تھا جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کے سوالات آتے ہیں کہ کیا یزید کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے یا لعنت اللہ علیہ کہا جائے. تو دوستو یزید کے اتنے کارنامے اور اتنے سیاہ کارنامے اور یزید کے بارے میں جو بہت ساری اور چیزیں جو ہے جو کربلا کے موقع سے اور اپنے والد کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب تخت نشی ہونے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ اور صحابہ کراموں کے ساتھ جو انہوں نے جو ذلیل حرکت کی ہے اس کے باوجود بھی اگر رحمت اللہ علیہ کہا جائے تو وہ بہت ساری تاریخ کے مطالعے کی ضرورت ہے. اور اس کے بارے میں بہت سارے اختلافات ہیں. لیکن جہاں پر بہت سارے اختلافات ہیں وہیں پر یہ بات بھی مسلم ہے کہ یزید بن معاویہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، جب یزید کو معلوم ہوا کہ شہید کیا گیا تو اس وقت بھی یزید کو جو ہے عبید اللہ ابن زیاد کے پھانسی کا حکم یا اس کے قتل کا حکم دینا چاہیے، لیکن اس نے کچھ نہیں کیا اور ساری کی ساری چیزوں کو پردہ کے اندر ڈال دیا. لہٰذا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کے کبار صحابہ کے شہادت میں برابر کا شریک ہے. لہٰذا جو ہے ہم کل بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے ساتھ تھے اور آج بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے ساتھ ہیں. اور یزید کل بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت میں برابر کا شریک تھا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصوروار تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصوروار اور قتل میں شریک تھا اور آج بھی ہم اسے یہی مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرت حسین کے ساتھ ہم تمام لوگوں کا حشر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو.